سورۃ نساء آیت نمبر 10 ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا فسيصلون سعيرا۔ وہ لوگ جو ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنی پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ سب یتیموں کا پیچھے سے ان ساری آیتوں میں ذکر ہوا۔ پہلے یہی کہا گیا کہ یتیم ناسمجھ ہیں جو ان کو ان کے مال ان کے حوالے نہ کیے جائیں۔ پھر بتایا گیا کہ بھلے طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے، ان کا کپڑا، کھانا پینا، اور اچھے لفظوں میں ان سے بات کی جائے، انہیں احساس دلایا جائے کہ ہم آپ کے مال کو اس لیے سنبھال رہے ہیں تاکہ آپ ضائع نہ کر دیں یا آپ کے ساتھ کوئی ہاتھ نہ کر دے۔ پھر جب دیکھیں کہ وہ جوان ہو جائیں، اشدہ ہو رشدہ یعنی اپنی سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر مال ان کو دیں، لیکن گواہوں کی موجودگی میں دیں، اور اس سے پہلے جلدی اگر کوئی غریب ہے تو اتنا زیادہ نہ کھائے، اتنا زیادہ نہ ملائے، اتنی تیزی نہ دکھائے کہ وہ بڑے ہوں تو کہیں اس سے حساب نہ مانگ لیں تو میں پہلے ہی زیادہ کھا لوں۔ اور جو امیر ہے اس سے کیا کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو بچائے۔ اور پھر کہا گیا کہ ان تمام معاملات میں یاد رکھیے گا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا۔ پھر مال کی تقسیم کے وقت بھی کہا گیا اگر کوئی یتیم مساکین آ کے کھڑے ہو جائیں تو ان کو جو ہے کچھ دے دلا دے۔ کچھ نے کہا آیت منسوخ ہے، کچھ نے کہا بھی ہے، لیکن پھر بھی کہا گیا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب آپ کو کوئی اللہ کی طرف سے بطور وراثت کوئی چیز ملتی ہے، بیٹھے بٹھائی اللہ کا کرم ہے، آپ کے آباء و اجداد اتنا کچھ چھوڑ کے جا رہی ہیں، تو ذہن میں رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ اچانک چلے جائیں اور آپ کے بچے پیچھے رہ جائیں اور انہیں کوئی نہ پوچھے تو آپ کیسا لگے گا؟ آپ تو چاہیں گے نا کہ میرے بچوں کا مجھ سے زیادہ کوئی خیال رکھنے والا ہو۔ تو بس اسی طرح ڈرنا چاہیے ہر ایک کے بارے میں کہ اگر کوئی یتیم مسکین اسیر غریب آپ کے خاندان میں ہے تو اس کا آپ پہ حق ہے، اور اگر دے نہیں سکتے تو کم سے کم ان سے اچھی طرح بات کر لیں۔ اسی کی ٹیکس میں آگے جو جا رہی ہے بات، اس کے بعد موضوع چینج ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ان تمام تامید کے بعد کیا کہا گیا کہ جو بھی کوئی مال کھاتا ہے یتیموں کا ظلم کے ساتھ، یاد رکھیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، استغفر اللہ، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سے ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں پیٹ پھیر جانا، اور پاک دامن بھولی والی مومن عورتوں پہ تہمت لگانا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کرنے کے دوران فرمایا کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے اونٹوں جیسے تھے، اور ایک فرشتہ ان کے منہ کھول کر منہ میں آگ کے انگارے ڈالتا تو وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے اور وہ درد کے مارے چیخنے چلاتے، پھر فرشتہ اور انگارے ان کے منہ میں ڈال دیتا اور انہیں مسلسل یہ عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یتیم آ جائیں، یا آپ ایسے ادارے میں ہیں جہاں یتیموں کی سرپرستی آپ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے یتیم خانے کھولے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر اس میں اس قسم کا فراڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کے نام سے فنڈنگ اور ان کے نام سے تنظیموں سے پیسہ لے کے، لیکن اس کی جگہ اپنی بڑی بڑی گاڑیاں اور اپنے بڑے بڑے گھر اور اپنی چیئرمینیاں اور اپنے آفس بنائے جا رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کا کتنا سخت عذاب ہے۔ اس لیے یتیم کی پرورش کرنا جہاں بہت اجر و ثواب کا کام ہے وہاں بہت زیادہ احتیاط کا بھی کام ہے۔ اور اگر آپ کے پرسنلی کوئی خاندان میں ایسا ہے کہ جس آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں، یا تو آپ ٹوٹلی اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا مال آپ کے پاس بطور امانت آپ کے پاس ہے تو پھر آپ نے بہت کیئر کرنی ہے، بہت خیال رکھنا ہے اس چیز کا۔ تو دونوں صورتوں میں، اور اگر آپ کے خاندان میں کچھ ایسی بیوہ ہیں یا بچے یتیم ہیں اور آپ اپنی دنیا میں مست ہیں تو اس کا بھی بہت گناہ ہے، آپ کے مال پہ ان کا حق ہے۔
سو اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اپنے بچوں کا، گھر والوں کا بہتر طریقے سے انتظام کر سکتے ہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے دائیں بائیں بھی دیکھیں، کیا کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہے جن کے سروں پہ باپ نہیں ہے، اور جو یتیم ہیں، مساکین ہیں، تو ان کا بھی خیال آپ اسی طرح رکھیں جس طرح آپ اپنے بچوں کا رکھتے ہیں۔ یتیم کے مال کھانے کے بارے میں بہت احادیث ہیں، آپ کو بہت مواد مل جائے گا، بس کوشش کریں کہ اگر ان کو پالنے کا، ان کی پرورش کرنے کا، ان کو لک آفٹر کرنے کا اگر بے حد ثواب ہے جو پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا، تو اس پہ ڈنڈی مارنے کا، ان کا مال کھانے کا عذاب بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے معاف کرے، اور کہیں غلطی بھول چوک ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔